السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس کی عنایات کریمانہ ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جہاں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، کہ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، دو رستے ہوں گے، ایک جنت والا ایک جہنم والا، تم اس میں سے کسی ایک کو چن لینا، جنت کو چن لینا، لیکن اختیار دیں گے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں، زمین اور پہاڑ انہوں نے انکار کر دیا، مولا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ دنیا میں آئے ہیں کسی مقصد کے لیے، پروردگار کو یاد کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، اور کسی کا در ہوگا وہ اپنے در پہ تالا لگاتا ہے، اپنا در بند کرتا ہے، لیکن اللہ کا در ایسا ہے، پانچوں وقت بلا کے کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تمہیں دونوں جہاں کی کامیابی چاہیے تو میرے گھر آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ، سر جھکا لو، سر جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو، میں تمہارے بگڑے مقدر سنوار دوں گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے ان کو جو اس کے گھر آ جاتی ہیں۔ گھر ہم بن بلائے نہیں آئے، رب نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ سخی کے گھر پہ جو آتا ہے اسے خالی نہیں لوٹاتا، اسے جھولی بھر کے دیتا ہے، جب کہ اس نے بلایا بھی بڑے شان سے ہو تو پھر وہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ پروردگار عالم کے گھر میں آنے والا یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہوا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بڑے ایسے بزرگ ہیں، ایسے بزرگے ہمارے بڑے کہ جنہوں نے ساری زندگی مساجد میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کے گھر میں گزار دی، وہ بھی چلے گئے۔
اور جنہوں نے اللہ کے گھر کی طرف منہ نہ کیا وہ بھی چلے گئے، جنہوں نے دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا وہ بھی چلے گئے، جو دنیا کے دلدادہ تھے وہ بھی چلے گئے، رب کو ماننے والے بھی چلے گئے، رب کے منکر بھی چلے گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ان کا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وقت سے پہلے اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا باطن منور فرمائے، ہمارا دل روشن فرمائے، ہمیں خیر و شر میں تمیز کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ خیر و شر میں تمیز کی توفیق لے لیتا ہے وہ چلتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا، وہ نیکی کی طرف جاتا ہے، وہ بھلائی کی طرف جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سجدہ کرتے تھے، سجدے میں انہیں لطف آتا اور سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ کا ورد کرتے رہتے، راتیں گزر جاتی انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ ہماری اس کائنات میں اس امت کے ایک نامور ہستی ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں دیکھوں تو صحیح یہ مسجد میں کیا کرتی ہیں۔ وہ مسجد میں پیچھے بیٹھ گیا، آپ سجدے کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ وہ بیٹھا بیٹھا تھک گیا لیکن اللہ والے کا سجدہ ختم نہیں ہوا۔ یہ اللہ نے رنگ برنگی دنیا بنائی ہے، عجب سی دنیا بنائی ہے۔ بازی وہ جیت گئے جو رب کو حاصل کر گئے، بازی وہ جیت گئے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، بازی وہ جیت گئے جو پروردگار عالم کو خوش کر گئے۔ آؤ کوئی ایسا عمل تو کر جائیں کہ جس سے نیلی چھت والا راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، پروردگار راضی ہو جائے۔ پھر موت کا وقت آئے مومن گھبرائے نہیں، موت کے وقت وہ اللہ کی رحمتیں دیکھ کے مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا چلا جائے۔ یہ سب کچھ محنت کرنے سے ہوگا، اللہ کے گھر میں آنے سے ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے سے ہوگا۔ ہمارے اسلاف میں بڑے ایسے بزرگ ہیں، ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں، مجھے 40 سال ہو گئے اور 40 سال ہوتے ہوئے میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جب بھی اذان کا وقت آتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے، میں مسجد میں پہلے پہنچ جاتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بلانے سے پہلے آ گیا ہوں۔ جو بلانے سے پہلے اس کے گھر آ جائے گا وہ اس کے مانگنے سے پہلے اسے عطا فرما دے گا۔ وہ کریم اللہ ہے، وہ رحیم اللہ ہے، وہ ادھار نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے، جب بھی اذان کی آواز آئی تو میں اللہ کے گھر میں موجود تھا، مسجد میں موجود تھا۔ اور ایسے بھی بزرگ ان کا 20 سال ہو گئے، میں نے کسی نمازی کی پشت نہیں دیکھی، کیوں میں تو پہلی صف میں آ جاتا تھا، پہلی صف والا نمازی کی پشت کیا دیکھے گا، میں تو آگے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ چلے وہ بھی گئے ہیں، اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتے تھے چلے وہ بھی گئے ہیں، لیکن آج دونوں کے مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتے رہے، رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اپنے کرم کے دروازے کھول دیے، اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ کی بھی عجب بے نیازی ہے، بندہ ہے خاک کا پتلا ہے، اسے تکبر سزاوار نہیں ہے، اسے غرور سزاوار نہیں ہے، اسے چاہیے تو عجز و انکساری چاہیے۔ جو عاجزی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پروردگار کو یاد کرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے وہ ایسی آنکھیں کھولتا ہے تو اسے رب تعالیٰ جنت کا نظارہ پہلے کرا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، رب اس کے دل کی آنکھ کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرا ابا، میرا چچا، میرا ماموں، میرے رشتہ دار وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اسے مبارک دے رہے ہیں۔ اور کچھ دنیا سے تو بازی جیت کے آ رہا ہے، تو دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو کے آ رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور تذکرہ ہے
کہ آپ کا آخری وقت آیا رو رہے تھے، آپ آخری وقت آیا سانس اکھڑ رہا تھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حمامہ رونے لگیں۔ جب وہ رو رہی ہیں تو آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہے واہ ربا، ہائے میرے لیے تو مصیبت ہے، آپ چلے جائیں گے میرا سہارا پیچھے کون ہوگا؟ میں تیرے لیے مصیبت ہوگی، واہ تاربا میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے، کل جب آنکھیں بند ہوں گی غدن نلقا محمدن و احبا، کل سرکار کا بھی دیدار ہو جائے گا، سرکار کے یاروں کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے مومن پر۔ اے ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں آ جا، ہر وقت خیال رکھ شاید اگلا قدم نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو قدم نہیں اٹھا سکے، اللہ نے ان کا وقت پورا کر لیا۔ آؤ اس وقت سے پہلے کہ جب ہمارا وقت ختم ہو جائے، سانس ہماری رک جائے، اس سے پہلے نیلی چھت والے کو راضی کر لیں۔ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے رب تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ اور حضرت عدی بن حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کے کئی سال ایسے گزر گئے کہ جب بھی نماز کا وقت آتا میں نماز کے لیے پہلے مشتاق ہوتا تھا، مجھے نماز کی چاہت پہلے ہوتی تھی، میں کان دھرتا تھا مسجد کی طرف کہ کب اذان کی آواز آئے میں مسجد کی طرف چلا جاؤں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سایہ کے۔ اس عرش الہی کے سائے میں کون کون بیٹھے گا؟ ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، جیسے مسجد میں کوئی بلب لٹتا ہے، روشنی لٹتی ہے، پنکھا، وہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، وہ گھر میں بھی ہو اس ہر وقت دل مسجد میں آتا ہے۔ کب وقت ہوگا نماز کا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سبحان ربی اللہ کا ورد کروں گا۔ کب اذان کی آواز آئے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو میں دوڑتا ہوا رب کے گھر آ جاؤں گا۔ جب رب خود کہے کامیابی کی طرف آؤ، پھر رب اپنے گھر میں آنے والوں کو ناکام نہیں کرتا، انہیں کامیاب کرتا ہے۔ بندہ مومن یہ زندگی عارضی ہے، بڑے بڑے زور والے آئے، بڑے بڑے طاقت والے آئے، اقتدار والے آئے، پیسے والے آئے، کاروبار والے آئے، بڑے بڑے نیک بھی آئے، اللہ والے بھی آئے، لیکن جب وقت آیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اب جو کچھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ہماری تاریخ اسلام بڑی سنہری تاریخ ہے، آؤ اپنے بڑوں کا تذکرہ پڑھا کرو، اپنے بڑوں کا تذکرے کو دیکھا کرو، ہمارے بڑے کس شان کے تھے، ہمارے بڑے کس آن کے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے دو نور نظر تھے، سگے بھائی تھے، ایک نیکی کی طرف چلا ایک بدی کی طرف چلا۔ بدی چلنے والا اس نے چوری چکاری شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا، پھر اس کا جی نہیں بھرا، پھر اس نے بڑی چوریاں شروع کر دی، پھر اس نے جتھا بنا لیا، ایک گروہ بنا لیا، ڈاکوؤں کا گروہ بن گیا، ان کا سردار بن گیا، کبھی اس کو لوٹا ہے، کبھی اس کو لوٹا ہے، کبھی اس کو لوٹا ہے۔ ایک رات سخت آندھی تھی، طوفان تھا، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر آدمی دبک کے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا آج موقع ہے، آج جائیے بادشاہ کے دربار پہ جائیے اور بادشاہ کے دربار پہ جا کے دربار پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اکٹھا حملہ کیا، اکٹھا حملے کر کے بادشاہ کے محل پہ قابض ہو گئے، وہ تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے سامنے بولتا، وہ بادشاہ وقت بن جاتا ہے۔ اب جب بادشاہ وقت ہے، جو اشارہ کرتا ہے وہ ہو رہا ہے، ادھر اشارہ کرتا ہے غلام باندیاں ادھر آ رہی ہیں، ادھر اشارہ کرتا ہے نوکر چاکر ادھر آ رہے ہیں، ادھر اشارہ کرتا ہے فوج سامنے کھڑی نظر آتی ہے، ادھر اشارہ کرتا ہے پولیس آتی ہے۔ ایک دن کہنے لگا میرے لیے محل بنایا جائے۔ وہ محل بن رہا ہے، عالی شان محل بن رہا ہے۔ جب محل تیار ہو گیا، کہنے لگا اب میں محل کو جا کے دیکھوں گا، آج میں نے وہاں پہنچنا ہے، دیکھنا ہے۔ تیار ہے؟ کارندوں نے کہا بالکل تیار ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا محل ہے۔
اس نے کہا اچھا کپڑے لاؤ، پسند نہیں آ رہے، پھر ایک جوڑا اس نے پسند کیا، وہ پہنا، تاج اس نے رکھا، تاج رکھ کے گھوڑے وغیرہ تھے، اس وقت گھوڑے وغیرہ پہ سوار ہو گیا، اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے، وہ جا رہا ہے، لاؤ لشکر جا رہا ہے۔ گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر نظر آیا، ایک بابا نظر آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایسے اشارہ کیا۔ اب بادشاہ نے دیکھا، ایک کیا تھا، ہٹاؤ اسے میرے رستے سے، کون میرے رستے میں آ گیا ہے، میرے جانے کا یہ انداز خراب کر رہا ہے، اس ایسے فقیروں کا میرے رستے میں کوئی حال نہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا، بابا اس کے قریب آ گیا، اور قریب آ کے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں میں نہیں جانتا، میں تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، میں ملک الموت ہوں، تیری جان نکالنے آیا ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا پیچھے جا لینے دے، کہا نہیں وقت ختم ہو گیا، آگے جا لینے دے، وقت ختم ہو گیا، اپنے بیٹوں کو دیکھ لینے دے، وقت ختم ہو گیا، اپنی بیوی سے مل لینے دے، وقت ختم ہو گیا۔ دبوچا دبوچ کے نیچے پھینک دیا۔ اب اللہ کا حکم ہوا جاؤ اس کے بھائی کی طرف جاؤ۔ وہ کون سا بھائی؟ جس نے پہلے نمازیں شروع کی، نماز کے ساتھ اس نے اوابین شروع کر دی، اس نے اشراق شروع کر دی، اس نے تہجد شروع کر دی، پھر خیمہ ایک بنایا تھا، اس خیمے میں دن رات عبادت کرتا رہتا تھا، دن رات سجدے کرتا رہتا تھا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا کا ورد کرتا رہتا تھا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا، روتا رہتا تھا۔ رب نے فرمایا جاؤ اس کا بھی وقت ہو گیا ہے، اسے بھی لے کے آؤ۔ اب وہ اس کے بھائی کی طرف آیا، دیکھا خیمے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے کو آرڈر تھا جب تک یہ نماز پڑھتا اس کی جان نہیں نکالنی۔ وہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں بھی ہے، فرشتہ انتظار کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی کوئی خواہش ہو تو پوری کر لینا۔ جب سلام پھیرا وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ۔ آئیے بھائی جان کیسے آئے مس غریب کی کوٹھ اس خیمے میں؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ پہلے نہیں دیکھا، کیسے آئے ہیں؟ بس میں آیا ہوں، بولیے خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ملک الموت ہوں، جان نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ اتنا سنا اس کا چہرہ گویا چمک اٹھا اور کہنے لگا واہ واہ، تیرے انتظار میں تو سال ہا سال گزر گئے، آجا میری جان نکال، مجھے رب کا دیدار کرنا ہے، مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے یاروں سے ملنا ہے، اللہ کے حبیب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا تیری کوئی خواہش ہو پوری کر دی جائے۔ اس نے کہا میری کوئی خواہش نہیں، رب نے فرمایا ہے اسی خواہش کو پوری کر دینا، اور میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری جان نکال لے۔ اس نے کہا نہیں، رب کا فرمان ہے، اس فرمان کو پورا کرنے بھی تو حکمت ہے، تجھے ثواب ملے گا۔ کہنے لگا اچھا پھر میں آخری مرتبہ اپنے بھائی کو تو سمجھاؤں، جو میرا بھائی بادشاہ بن گیا ہے، اسے میں کہہ دوں یہ زندگی عارضی ہے۔ لیکن 2 قدم چلا واپس آ گیا، کہنے لگا یار ساری زندگی سمجھاتا رہا، وہ سمجھا نہیں، اب خاک سمجھے گا، تو جلدی میری جان نکال لے۔ وہ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے، پوچھ کے اس سے جان نکالی ہے، کس حالت میں جان نکالوں؟ کہنے لگا پھر اگر میری حالت پوچھتا ہے مجھے نماز کی نیت باندھ لینے دے، سر سجدے میں ہو، میری زبان پہ جاری ہو سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، تو میری جان کو نکال لینا۔ اس نے جان کو نکال لیا۔ ایک دن دونوں بھائیوں کی جان گئی ہے، ایک کہاں گیا جہنم کے گھڑے میں گیا، اور دوسرا کہاں گیا جنت کے اعلیٰ مقام پہ چلا گیا ہے۔ آؤ ایمان والو، ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سرکار کے ارشادات پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سبحان ربی اللہ کا ورد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتے ہیں کون ہے تیرے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا؟ اور رب کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، اور رات کے
کے کسی پہر اٹھ کے آ تو صحیح، مصلی پہ آ جا، آنسو بہا لے، دیکھ لینا تیرے آنسو بعد میں گریں گے، سنبھالنے والا پہلے سنبھال لے گا۔ وہ رحیم و کریم ہے، وہ اللہ ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، لیکن اس کی رحمتیں بڑی ہیں۔ کہتا ہے میرے در پہ آنے والے میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، تجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ آؤ جوانوں، آؤ بزرگوں، اللہ کے گھر آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ جو اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کی اپنی مہربانیاں کرتا ہے، اسے اپنی عنایتوں سے نوازتا ہے، اس کے دونوں جہاں سنور جاتے ہیں، یہ جہاں بھی سنورتا ہے، اگلا جہاں بھی سنورتا ہے۔ آؤ اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سبحان ربی اللہ اللہ کہہ دو، اور دنیا کی ہر چیز میں تمہیں لذت نظر آتی ہے، اور کبھی سجدے کی لذت بھی لے کے دیکھو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی لذت بھی لے کے دیکھو۔ پوچھئے تو صحیح ان سے جو ساری کی ساری رات سر سجدے میں رکھ کے روتے تھے، انہیں کیا لذت آتی تھی؟ کوئی لذت آتی تھی تو سر سجدے میں رکھتے تھے، ورنہ کون سر سجدے میں رکھتا ہے؟ آرام ہر ایک کو پیارا ہے، لیکن اس آرام پر وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ کہتے تھے ہمیں یہ آرام نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو رب تعالیٰ کے بارگاہ کے حضور سجدہ چاہیے۔ لمبے سجدے کرنے والے رحمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے، آج جو روتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے رونا نہیں دے گا۔ آج جو روتا ہے اللہ کے ڈر سے، قیامت کو رب رونے نہیں دے گا۔ جو آج نہیں روتا وہ قیامت کو روتا رہے گا۔ آؤ اس وقت سے پہلے کہ ہمارے بھی دروازے بند ہو جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر و فکر کی لذت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔